الحمدللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے سامنے سورہ البقرہ آیات 282 سے 283 ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات 282 تا 283۔ اس آیت کو مفسرین آیات لین دین کے مسائل والی آیت مداجنت یعنی لین دین کے مسائل والی آیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے دیکھی ابھی، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جس میں بڑے عظیم مسائل بیان ہوئے ہیں جو بے شمار عظیم فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس آیت میں قرض دینے والوں اور قرض داروں دونوں کو باہم اختلاف اور نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہیں۔ قرض اور دین میں فرق۔ قرض جو اپنی جنس کے عوض سے ہو، قرض کو اسی طرح واپس کیا جائے جس طرح لیا تھا۔ قرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ بھی لگایا ہے۔ قرض حسنہ صدقہ کے معنوں میں ہے۔ دین جو دوسرے جنس میں ادا ہو، اس وجہ سے آیت بیع اور سلم پر بھی صادق آتی ہے۔ آیت بیع اور سلم پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے۔ بیع سلم کی تعریف کیا ہے کہ قیمت پہلے ادا کی جائے اور خریدی ہوئی چیز بعد میں وصول کی جائے، لیکن اس کے شرائط ہیں وہ ضرور پورے ہونے چاہیے۔ شرائط کیا ہیں کہ جنس معلوم ہو، مثلا گندم، چاول، جو چنا وغیرہ کیا لینا ہے، اور ٹائپ بھی معلوم ہو اس کی کہ چنا سیاہ چنا ہوگا، سفید چنا ہوگا، گندم کون سی والی ہوگی، چاول کون سے کس قسم کے ہوں گے، اور صرف بھی معلوم ہو، مثلا عمدہ درجے کے، درمیانے درجے کے، گھٹیا درجے کی چیز، یعنی جنس معلوم ہو، نوع معلوم ہو اور صفت معلوم ہو، تینوں چیزیں، اور چوتھی چیز مقدار معلوم ہو، مثلا 40 کلو، 1 من، 2 من، 3 من وغیرہ وغیرہ، اور پھر اجل معلوم ہو۔ اجل کا کیا مطلب ہے؟ وقت ادائیگی معلوم ہو، مثلا 1 ماہ بعد، 1 سال بعد وغیرہ، اور پھر یہ معلوم ہو کہ راس المال کی مقدار کیا ہے، مثلا 1000 روپیہ وغیرہ، 10,000، 1 لاکھ، اور پھر مکان کا تعین بھی ہو جہاں مال حوالہ کیا جائے، مثلا بیچنے والا اور خریدنے والا اس کی دکان پہ یا گھر میں وغیرہ، یہ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ پھر دستاویز جو لکھی جائے اس کے اصول بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ادائیگی کی مدت مقرر کی جائے، پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ معاہدہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ نہ لکھنے کی صورت میں غلطی، بھول، اختلاف، جھگڑا وغیرہ ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر تیسرا جو ہے اس کا یہ کہ یہ دستاویز دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کاتب کو
عادل اور قابل اعتماد ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ لکھنے والا اس خدمت سے انکار نہ کرے۔ پانچواں یہ کہ دستاویز لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہوگی۔ کاتب کو بھی حکم ہے کہ وہی کچھ لکھے جو مقروض لکھوائے۔ اب یہ کہ چھٹی بات یہ کہ لکھوانے میں صاحب حق کے حق میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ایسی کمی بیشی اس پر حرام ہے۔ اگر یہ شخص کم عقل یا ضعیف ہو یا لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف اور سچائی کے ساتھ دستاویز لکھوائے۔ اس پر 2 مردوں کی گواہی ثبت کرو، یعنی لین دین کے معاہدوں پر گواہ بنانا ضروری ہے، اور گواہ کا مسلمان بالغ عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر مذکورہ صفات جتنی بھی ہم نے بات کی ہیں کہ 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ اور 10ویں بات یہ کہ گواہ عند طلب گواہی دینے سے انکار نہ کرے الا یہ کہ اسے کوئی عذر لائق ہو۔ 11ویں بات، قرض لین دین کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا دستاویز ضرور لکھی جائے۔ دست بدست لین دین کے لیے دستاویز لکھنے کی پابندی نہیں ہے، دست بدست لین دین۔ ہاں اگر کوئی اہمیت رکھنے والی خرید و فروخت ہوئی تو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے۔ کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پورے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جو تعلیم اس نے دی ہے اسی میں تمہارا نفع ہی نفع ہے۔ اگلا یہ کہ اگر کاتب نہ ملے تو کوئی چیز رہن رکھی جائے۔ رہن امانت ہے جس سے کسی قسم کا نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اگر قرض دینے والے نے بغیر رہن اور کتابت کے اعتماد کر لیا تو زبانی معاہدے کی پوری پابندی کی جائے۔ مرہونہ سے نفع لینا، یعنی جو چیز رہن رکھی گئی ہے، نفع لینا حرام ہے، ایلوں سے جائز نہیں ہوگا۔ بیع بالوفا یہ ہے کہ بائیں بیچنے والا کوئی چیز کسی پر 1000 روپے میں فروخت کرے، اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ طے شدہ قیمت واپس کرے تو خریدار اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ فرمایا اذا تداینتم کا مادہ دینن سے ہے جس کے معنی ہے قرض کے ہیں۔ والیملل یہ املاؤن اور املال سے ہے، معنی ہے اور لکھوائے، ڈکٹیٹ کروائے۔ ممن تردون من الشہداء تردون کے معنی ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ معلوم ہوا گواہ کا انتخاب بھی بڑے غور سے کرنا چاہیے، جس کے معنی اکتاٹ، قائلی اور سستی کے ہیں۔ تکتبو صغیرہ او کبیرہ معنی یہ ہوئے کہ قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ عند اللہ اقوم للشہادہ ذالکم اقسط جو ہے اقسط قسطن سے ہے، عدل اور انصاف کو کہتے ہیں۔ معنی ہے زیادہ عدل والی، مبنی بر انصاف۔ قسطن قاف کے زیر کے ساتھ عدل کو کہتے ہیں، اور قسطن قاف کے زبر کے ساتھ ظلم اور حق سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، قسط اور قسط۔ جبکہ عدل ہر حقدار کو اپنا حق دینے کو کہتے ہیں۔ قسط اور عدل میں اہل لغت نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ قسط اس عدل کو کہتے ہیں جو ظاہر اور واضح ہو، اور اسی وجہ سے ترازو کو قسط اور قسطاس کہتے ہیں۔ اسی طرح پیمانے کو بھی قسط کہتے ہیں۔ جبکہ عدل کبھی
خفی بھی ہوتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے عدل عام ہے اور قسط خاص ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور شہادت کو زیادہ درست کرنے والی ہے۔ تجارت حاضرہ جو ہے دست بدست لین دین ہو، نقد سودا ہو۔ ادارہ سے ہے چلانے اور پھیرنے کو کہتے ہیں۔ تدیرونہا بینکم مانی ہوئے مگر یہ کہ دست بدست تجارت ہو جسے تم آپس میں جاری رکھتے ہو۔ فسق سے مراد یہاں عہد کو توڑنا اور حدود الہی سے تجاوز کرنا ہے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے فسق اور حدود الہی سے تجاوز کا باعث ہوگا۔ رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں وہ چیز جو بطور ضمانت رکھی جائے، یعنی سیکیورٹی ڈپازٹ جسے آج کل آپ کہتے ہیں، سیکیورٹی ڈپازٹ۔ تو یہ تھی آج کی آیت نمبر 282، سب سے لمبی آیت قرآن پاک کی، اور آیت جو ہے یہ لین دین کے بارے میں تھی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔